ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے احوال کے حوالے سے پروگرامز چل رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان انا ابن الذبیحین کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو دو ذبیحوں کا بیٹا قرار دیا ہے، اور اسی حدیث مبارکہ کے تناظر میں ہم نے حضور کے جد امجد اور حضور کے والد محترم کے حوالے سے چند باتیں کی تھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی جانب سے سیدنا عبداللہ کی طرف سے اور ان کے بدلے میں 100 اونٹ کی قربانی جب قبول کر لی گئی تو اس کے بعد جناب عبد المطلب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ چونکہ جناب عبداللہ ان کے لاڈلے ترین بیٹے تھے اور سب سے چھوٹے بھی تھے، اس وجہ سے انہیں وہ ہر دل عزیز تھے، اور وہ اس بات پر بے حد خوش تھے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری بھی ہو گئی اور ان کے صاحبزادے کی جان بھی بچ گئی۔ اس خوشی کے اظہار کا موقع وہ تلاش کرتے پھر رہے تھے، اسی تگ و دو اور انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ایسا بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے دل میں پوشیدہ اس خوشی اور اس فرحت کا اظہار لوگوں کے سامنے کر سکیں۔ کسی بھی والدین کے لیے اپنی اولاد کے گھر بسانے سے بڑھ کر کوئی اور خوشی نہیں ہوتی، تو جناب سیدنا عبد المطلب نے بھی اسی معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ جناب عبداللہ کی شادی کر دی جائے، اور اس جشن شادی میں جشن شادمانی و فرحانی کا انتظام اور انصرام بھی کر دیا جائے گا۔ جناب عبد المطلب کی خواہش یہی تھی کہ وہ اپنے صاحبزادے کے لیے ایسی دوشیزہ کا انتخاب کریں کہ جو حسن و جمال میں، علم و عمل میں، زہد و تقوی میں جناب عبداللہ کی طرح اور ان کے مثل ہوں۔ ناظرین محترم، جناب عبداللہ کی پیشانی مبارک میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکا کرتا تھا، اور اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جناب عبداللہ کی وجاہت، ان کے حسن و جمال کو 4 چاند لگ چکے تھے۔ جو ان کی جانب نگاہ اٹھاتا بس ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہی رہ جاتا، حتیٰ کہ عالم یہ تھا، اور سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ قریش کے قبیلے کی دوشیزائیں اسی آرزو میں مبتلا تھیں کہ وہ جناب عبداللہ کے نکاح میں آ جائیں، اور وہ لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے جناب عبداللہ کو حاصل کرنا چاہتی تھیں، اور سب کی یہی آرزو اور تمنا تھی کہ جناب عبداللہ انہیں اپنے نکاح میں قبول کر لیں۔ مگر ناظرین محترم، جناب عبد المطلب کے ذہن میں کچھ اور ہی بات ہے۔ انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ ان کا مطمع نظر اور ان کی نور نظر ایک قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھی جسے بنی زہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کا ایک باقاعدہ تاریخی پس منظر ہے
کہ جس کے حوالے سے ہمارے مفسرین کرام نے بہت خوبصورت انداز میں، سیرت نگاروں نے اس کے حوالے سے لکھا۔ ناظرین محترم، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے اس پورے واقعے کی روایات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد محترم یعنی جناب عبد المطلب یمن کے سفر پر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک قیافہ شناس اور پرانی کتب کے عالم کے ہاں ٹھہرتے ہیں۔ اس قیافہ شناس اور عالم اور ہمارے والد محترم کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جناب عبد المطلب نے جواب دیا میں عبد المطلب ہوں۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب دیا میرا تعلق قریش سے ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنی وضاحت کر رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اس عالم کی جستجو میں اور اس کے تعجب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، اس نے پھر پوچھا کہ آپ کس قبیلہ قریش کی کس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ مزید تجسس میں پڑتا گیا، کہنے لگا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں آپ کے جسم کے کچھ حصے ملاحظہ کر سکتا ہوں؟ جناب عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ اس نے بہت سارے جسم کے اعضاء کو دیکھا، اس کے بعد ناک کو غور سے دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ایک ہاتھ میں نبوت اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہت عطا کی ہے، لیکن ان دونوں اوصاف کا تعلق بنی زہرہ سے بھی ہے۔ کیا آپ بنی زہرہ کی کسی خاتون سے شادی کر چکے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس عالم نے کہا کہ آپ ضرور بالضرور ان سے تعلق جوڑیں، اللہ رب العزت یہ دونوں اوصاف آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ پورا واقعہ جناب عبد المطلب کی نظر میں ہے اور سب سے پہلی نگاہ ان کی اسی جانب پڑی کہ وہ جناب عبداللہ کے لیے بنی زہرہ ہی کی کسی دوشیزہ اور خاتون کو ان کے نکاح کے لیے قبول فرمائیں۔ ناظرین محترم، بات اسی طرح سے آگے بڑھتی ہے اور وہ بنی زہرہ میں رشتے کی تلاش میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک سردار ہے جس کا نام وہب بن عبد مناف ہے، اور وہ اپنی خاندانی وجاہت اور اپنے زہد و تقوی کے حوالے سے مشہور ہے، اور اسی وجہ سے وہ بنی زہرہ کا سردار بھی کہلاتا ہے۔ جس طرح سے خاندانی وجاہت انہیں حاصل ہے، اسی طرح سے ان کی صاحبزادی جناب فاطمہ بھی اپنے حسن و جمال، خاندانی وجاہت اور اپنے سیرت اور کردار کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ جناب عبد المطلب نے وہب بن عبد مناف سے جناب فاطمہ کا ہاتھ مانگا تو حاضرین محترم، ناظرین گرامی قدر، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور جناب وہب اسی آرزو اور تمنا میں تھے کہ وہ جناب عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی کو پیش کر دیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ پوشیدہ ہے کہ جناب عبداللہ کی عظمت اور ان کی فضیلت جناب وہب پر ظاہر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس بات کے متلاشی اور آرزو مند تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو جناب عبداللہ کے نکاح میں دیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز جناب عبداللہ شکار کے لیے شکارگاہ جا چکے ہیں۔ چونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ کے ماتھے مبارک میں چمکتا ہے، اور وہ ایسی علامت اور نشانی تھا کہ یہودی اس بات کو پہچان چکے تھے کہ آنے والے نبی کا ظہور اگر کسی ذات سے ہونا ہے تو وہ جناب عبداللہ ہیں۔ اسی دشمنی اور نفرت کی وجہ سے وہ اس بات کے متلاشی اور آرزومند تھے کہ کسی طرح بھی کوئی موقع پا کر جناب عبداللہ کو شہید کر دیں۔ وہ اسی خواہش میں تھے۔ جناب عبداللہ شکارگاہ میں شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، 70-80 کے قریب یہودی ایک جانب سے نکلتے ہیں اور دھوکہ دے کر جناب عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہب بن عبد مناف بھی وہاں پر موجود ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ کو ان سے محفوظ رکھیں، مگر کہاں 70-80 افراد وہ بھی مسلح ہیں، تمام ساز و سامان کے ساتھ ہیں، اور یہ جناب وہب کس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم میں ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ناظرین محترم، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ یہودی حملہ کرنے کے لیے جناب عبداللہ کی جانب آتے ہیں
تو ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کی جانب سے مدد اور نصرت اترتی ہے، اور ایک بہت بڑا لشکر جو کہ انسانی شکل میں نہیں ہے، گھوڑوں پر اپنی سواریوں پر سوار دوڑتا ہوا آتا ہے، اور وہ آ کر ان یہودیوں سے لڑتا ہے اور انہیں مار بھگاتا ہے، اور جناب عبداللہ کو بہت ہی حفاظت کے ساتھ اور انہیں اپنے امان میں رکھتے ہوئے واپس گھر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ اور سارا ماجرا جب جناب وہب دیکھتے ہیں تو اسی وقت ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، ان کی عظمت اور فضیلت دوسروں سے مختلف ہے، دوسروں سے جدا اور دوسروں سے ممتاز ہے۔ اس لیے وہی ان کے دل میں یہ خواہش اور آرزو پیدا ہو گئی کہ میری بیٹی کے لیے اگر کوئی نوجوان سود مند اور فائدہ مند ہو سکتا ہے اور کوئی قابل ہو سکتا ہے تو وہ جناب عبداللہ ہیں۔ مگر یہ آرزو ان کے دل میں ہی پوشیدہ ہے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ جناب عبد المطلب انہی کا رشتہ لینے کے لیے ان کے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے کسی پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کیا، اور بالآخر افہام و تفہیم کے ساتھ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ جناب عبداللہ کا نکاح جناب آمنہ سے ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب عبداللہ کے پیشانی مبارک میں چمکا کرتا تھا، وہ اب جناب آمنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہو چکا ہے۔ حاضرین محترم، اور بہت سی باتیں اسی واقعات اور انہی حالات کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی تھیں کہ جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھیں، مگر جناب عبداللہ کو حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ اس کے پیچھے راز ایک ہی تھا، اس کے پیچھے جو ان کی حصول کے لیے جو ان کی تگ و دو تھی، اس کا سبب ایک ہی تھا کہ وہ یہ چاہتی تھیں کہ جناب عبداللہ کی پیشانی مبارک میں چمکنے والا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کی وجہ سے جناب عبداللہ کی وجاہت میں، ان کے حسن و جمال میں، ان کی عظمت اور فضیلت میں، ان کی کشش میں ایک مقام حاصل ہو چکا ہے، ایک اضافہ ہو چکا ہے، وہ اس نور محمدی کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے کا مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام قیلولہ بنت نوفل بتایا جاتا ہے، اس نے جناب عبداللہ کو یہ پیشکش کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی قربانی کے بدلے میں 100 اونٹ کی قربانی کو قبول فرمایا ہے، میں 100 اونٹ دینے کو تیار ہوں، آپ 100 اونٹ کے بدلے میں مجھ سے نکاح کر لیجئے، مگر جناب عبداللہ نے منع کر دیا۔ اسی طرح سے ایک کاہنہ تھی کہ جب اس نکاح کے لیے اور شادی کے لیے جناب عبداللہ اپنے والد محترم کے ساتھ بنی زہرہ کی جانب جا رہے ہیں تو وہ کاہنہ رستے میں ملتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، اور وہ ہر چیز دینے پر تیار ہے، ایسی متلاشی ہے کہ بس وہ کسی بھی صورت میں جناب عبداللہ کو حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر جناب عبداللہ نے انکار کر دیا ہے۔ وہی عورت جو جناب عبداللہ کی جانب سے نگاہ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، اب جب جناب عبداللہ شادی کر کے واپس آ رہے ہیں تو نہ اس کی نگاہ جناب عبداللہ کی جانب اٹھ رہی ہے اور نہ ہی اس کی جانب سے کسی جستجو اور آرزو کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ مقام اور موقع تھا جب جناب عبداللہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جاتے ہوئے تو یہ اتنی آرزو مند تھی اور میری طرف کھینچی چلی آ رہی تھی، مگر اب یہ اتنی بے رغبتی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو جناب عبداللہ نے اس سے پوچھ ہی لیا، ذرا بتاؤ تو صحیح اب تمہیں کیا ہوا؟ پہلے تو تم اتنی آرزو مند تھی اور اب تم مجھے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ آپ کو حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اندر سمونا چاہتی تھی اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب بننا چاہتی تھی۔ آپ کی زوجہ بن کر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کے نام سے جانی اور پہچانی جانا چاہتی تھی، مگر اب وہ نور آپ سے منتقل ہو چکا ہے، وہ نور جس کی وجہ سے آپ میں ایک کشش تھی، جس کی وجہ سے آپ میں وجاہت تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ کی جانب کھنچتا چلا آتا تھا، اب وہ وجاہت اور وہ کشش آپ کے اندر نہیں رہی بلکہ وہ سیدہ آمنہ کی جانب منتقل ہو گئی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یہ وہ معاملہ تھا کہ جس سارے پس منظر کے پیچھے جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کی
اس شادی کا پورا معاملہ درپیش تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جس طرح سے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ سیدہ آمنہ اپنے حسن کردار اور سیرت و صورت کے حوالے سے اپنی اس بنی زہرہ جو قبیلہ قریش کی شاخ تھی اس میں ممتاز اور اعلیٰ مقام کی حامل تھیں۔ سیدہ آمنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ بننے کے لیے منتخب ہو جاتی ہیں۔ جناب عبداللہ کا نکاح ان سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس کے بعد شادی کے کچھ عرصے کے بعد جناب عبداللہ تجارت کی غرض سے شام کی جانب جاتے ہیں، مگر شام سے واپس آتے ہوئے مدینہ منورہ کے مقام پر ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے اور اتنے علیل ہو جاتے ہیں کہ مزید سفر کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی ہے، مگر وہ اپنے قافلے کو آگے روانہ کر دیتے ہیں، انہیں وہاں نہیں روکتے، فرماتے ہیں کہ تم جاؤ، میں صحیح ہو کر آ جاؤں گا۔ مدینہ منورہ میں جناب عبداللہ کے والد محترم جناب عبد المطلب کے ننیال رہا کرتے تھے۔ جناب عبداللہ وہی رہ جاتے ہیں، مگر اس بیماری سے وہ تاب نہ لا سکے اور اسی بیماری میں ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ ان کی ولادت سے پہلے ہی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، اور اس کا غم اتنا شدید تھا کہ مکہ المکرمہ کی ہر ایک گھر سے آنسو بہنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ہر ایک غم زدہ تھا، ہر ایک اسی افسوس میں مبتلا تھا کہ اتنا خوبصورت جوڑا جسے اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین بننے کی شرف سے مستفیض کیا تھا، ان میں سے جناب عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اتنا غم کا عالم تھا، پوری دنیا نے غم منایا، مگر ناظرین محترم اس کا غم فرشتوں نے بھی منایا جب انہوں نے بارگاہ خداوندی میں کہا کہ اے باری تعالی، تیرا آنے والا نبی تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہے، اب اس کی کفالت کون کرے گا؟ تو باری تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اس کی ساری ذمہ داری اٹھا لی ہے، میں ہی اس کا رازق ہوں، اس کو پالنے والا ہوں، اس کو میں پروان چڑھانے والا ہوں، تم بس میرے اس حبیب پر درود و سلام پڑھتے رہو اور اس کے مبارک اور عظیم نام سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہو۔ ناظرین محترم، یہ تھی جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کی شادی کے چند احوال جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم والدین کریمین کی فیوز و برکات عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،